سوگواروں اور ماتمداروں، محرم کا چاند دیکھ کر جس عزاداری کا ہمارے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، ہماری ماں اور بہنوں نے اہتمام کیا تھا، آج اس عزا کے آخری دن کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ خیریت سے رہو، عافیت سے رہو، تاکہ آئندہ سال پھر یہ محرم کا چاند دیکھنے کا اور عزاداری کے اہتمام کرنے کا موقع نصیب ہو۔ ماشاءاللہ دور دراز سے مومنین تشریف لائے ہیں۔ میں سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام عصر کی بارگاہ میں اور بالخصوص بنت رسول مادر حسین شہزادی کونین کے حضور یہ استدعا کرتا ہوں کہ شہزادی عزاداری کے اہتمام میں اگر ہم سے کہیں کوئی کمی، کوئی ذاتی رہ گئی ہو تو آپ تو کریم باپ کی کریم بیٹی ہیں، ہمیں معاف ضرور کر دیجئے گا۔ آج 8 ربیع الاول کی تاریخ دوہرا غم و علم لیے ہوئے ہے۔ ایک تو آج کی تاریخ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، اور دوسرے یہ کہ آج کی تاریخ 8 ربیع الاول ہمارا آخری امام یتیم ہو گیا۔ آج ہمارے 11ویں امام حسن عسکری کی تاریخ شہادت ہے، تو ہم سوگوار ہیں غیب کے ساکن امام، آج آپ کی یتیمی کا دن ہے، مگر میرے مولا آپ کے یتیم ہونے میں اور سکینہ کے یتیم ہونے میں بڑا فرق ہے مولا۔ آپ یتیم ہوئے مگر آپ کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ 8 ربیع الاول کو آپ کو داغ یتیمی ملا، آپ کو کسی نے اذیت نہیں پہنچائی، لیکن 10 محرم کو جب سکینہ یتیم ہوئی تو کوئی تماچے مارنے لگا، کوئی کانوں سے گوہر چھیننے لگا، کوئی گلے میں رسیاں باندھنے لگا، کوئی پشت پر تعزیانہ لگانے لگا۔ آج قیامت کی تاریخ ہے۔ رونے والوں، 8 ربیع الاول کی حق کے جتنے آنسو آپ کی آنکھوں میں ہیں سب رومال زہرا کے حوالے کرو۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزادارو، 8 ربیع الاول کا جو دردناک پہلو یہ ہے کہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا آج کی تاریخ میں تو گھر والوں نے گھر والوں کو نہیں پہچانا۔ بہت نرم دل ہوتے ہیں محبان اہل بیت، بہت نرم دل ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے۔ یقیناً آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور یہ جملہ بھی قیامت کا جملہ ہے جو میں نے گزارش کیا کہ 8 ربیع الاول کا غم سب سے بڑا یہ ہے کہ گھر والوں نے گھر والوں کو نہیں پہچانا۔ عالم یہ تھا کہ سید سجاد 8 ربیع الاول کو سیدھے نانا کے روضے پر پہنچنا چاہتے تھے، مگر ہاتھوں کی ہتکڑی سے ہاتھ زخمی تھا، گلے کے توق سے گلا زخمی تھا، کمر کے لنگر سے پشت زخمی تھی، میلوں کانٹوں پر پیدل چلنے سے پیر کے تلوے زخمی تھے، اس لیے زخمی سجاد، تھکا ہوا ہمارا مولا سجاد روضہ رسول تک نہ پہنچ سکا، بیچ راستے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا ہی فاصلہ تھا روضہ رسول کا ضرور، مگر روضہ رسول پر سجاد نہ پہنچ سکے، راستے میں بیٹھ گئے
اور ادھر بشیر کی منادی سے جب ام البنین فاطمہ صغرا، ام البنین کا پوتا، عباس کا بیٹا اور دیگر خانوادہ بنی ہاشم کے لوگ روضہ رسول کے قریب پہنچے تو ام البنین نے یہ دیکھا ایک شخص ہے جو ٹھیک راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جلال میں آئی ام البنین، عباس کی ماں ہے، سجاد کو پہچانا نہیں۔ یہی تو غم ہے نا کہ ام البنین نے سجاد کو نہیں پہچانا۔ کہا تم کون ہے بندہ خدا جو راستے میں آ کے بیٹھ گیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ ابھی ابھی لٹا ہوا قافلہ آنے والا ہے، سیدھے روضہ رسول پہ جائے گا، آگے آگے 18 بھائیوں کی بہن، رسول کی نواسی، علی کی بڑی بیٹی ہوگی۔ اے بندہ خدا تو مسافر لگتا ہے، ذرا راستے سے ہٹ تو جا، بیچ راستے میں کہاں بیٹھ گیا ہے؟ عزادارو اتنا سننا تھا، سید سجاد نے ٹھنڈی سانس لی، اماں اٹھا نہیں جاتا ورنہ میں سیدھے نانا کے روضے تک پہنچتا۔ اتنا سننا تھا، یہ آواز جب فاطمہ صغرا نے سنی، رو کے کہنے لگی دادی اب اس سے اٹھنے کے لیے نہ کہنا، اس کی آواز میرے بھیا زین العابدین سے۔ روتے رہو، کرتے رہو ماتم، جزاک اللہ۔ زخمی ہاتھ زین العابدین نے بڑھایا، بہن صغرا تو نے بھی نہیں پہچانا، میں تیرا غریب بھائی زین العابدین ہوں، صغرا میں سجاد ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہیں تم سید سجاد ہو؟ ہاں میں زین العابدین ہوں، میں سید سجاد ہوں۔ ایک مرتبہ اور پوچھا عباس کی ماں نے، واقعی تم زین العابدین ہو؟ ہاں میں زین العابدین ہوں۔ ام البنین کہتی ہیں بیٹے سجاد 28 رجب کو جب تم مدینے سے روانہ ہوئے تھے، 22 سال کے نوجوان تھے، سر کے بال سیاہ تھے، آخر بات کیا ہے پورے سر کے بال سفید ہو گئے؟ اتنا بتاؤ گے بیٹا زین العابدین یہ تمہارے سیاہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ کاما ارے جب 11 محرم کو میں نے پہلی مرتبہ اپنی پھوپھی زینب کا کھلا سر دیکھا، سر پہ چادر نہ دیکھی، مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ روتے رہو، روتے رہو، رونے کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، سوگواری کا دن ہے، زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کا دن ہے۔ آج لٹا ہوا قافلہ مدینے آ رہا۔ عزادارو زینب کو بھی ام البنین نے نہیں پہچانا۔ ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے بی بی تم کون ہو، اپنا طرح بتاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ زینب نے لپٹ کے کہا ماں تم نے بھی نہیں پہچانا زینب کو، میں انو محمد کی ماں زینب ہوں، میں حسین کی بہن زینب ہوں۔ ام البنین نے کہا شہزادی معاف کرنا، میں تجھے پہچان نہ سکے، اور پہچانتی بھی تو کیسے پہچانتی؟ جب تم مدینے سے گئی تھی 28 رجب کو تو کمر نہیں جھکی تھی، چہرے پر جھریاں نہیں تھی، سر کے بال سفید نہیں تھے۔ ہاں اے بیٹی زینب اتنا بتاؤ کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ کیا میرا حسین واقعی مار ڈالا گیا؟ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میرے عباس کے ہوتے حسین مار ڈالا جائے۔ جناب زینب نے کہا میں یقین کرو کہ میرا حسین مار ڈالا گیا، واقعی حسین مار ڈالے گئے۔ زینب نے کہا ام البنین سے ہاں میرا بھیا مار ڈالا گیا۔ اتنا سننا تھا ام البنین نے نجف کا رخ کیا، اے میرے وارث جس عباس کو اتنی تمناؤں سے پالا تھا،
اس کے ہوتے ہوئے میرا حسین مار ڈالا گیا۔ ابھی کچھ اور کہتی ام البنین کہ زینب نے روک دیا، اماں ام البنین میرے عباس کو کچھ نہ کرو، میرا بھیا حسین جب مارا گیا جب عباس کے شانے کٹ گئے، اتنا سننا تھا۔ ام البنین چونک گئی، میرے عباس کے شانے کٹے؟ زینب بتاؤ شانے کیسے کٹے؟ کہا میرا عباس میرا شیر بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے دریا پر مشکیزے کے ساتھ پانی لینے آیا تھا، میرا شیر عباس میرا غیرت دار بھیا مشکیزے میں پانی بھر کے فرات سے لے کے چلنے لگا خیمے کی طرف کہ ایک ظالم آگے بڑھا، حملہ کیا، میرے عباس کا داہنا ہاتھ کٹ گیا، عباس نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں، عباس نے علم بائیں ہاتھ میں لیا، مگر پھر ایک ظالم نے وار کیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، عباس نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں دبایا، مگر حرملہ نے ایک تیر مشکیزے پر مارا، سارا پانی بہہ گیا۔ اے اماں ام البنین، ایک تیر حرملہ نے مارا جو میرے عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، کسی نے گرز مارا جو میرے عباس کی پیشانی پر لگا۔ اماں ام البنین اب دل پر ہاتھ رکھو تو میں اپنے بھیا عباس کا وہ درد بیان کروں کہ آپ نہ سن سکیں گے۔ ہاں زینب کیا ہوا؟ کہ ہر شہید گھوڑے سے گرا زمین پر ہاتھ ٹیکا، میرا عباس جب گھوڑے سے گرا، جزاک اللہ جزاک اللہ، مسائب بہت قیامت، گریا بہت، معراج قامت ہو رہا ہے، اسی طرح رونا چاہیے، اسی طرح ماتم کرنا چاہیے۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہیں شہزادی زینب میرا حسین کیسے مارا گیا کچھ ذرا سناؤ۔ کہا اماں مختصر سن لو کہ جب سارا گھر اجڑ گیا تو پھر میرا بھیا مقتل میں آیا، میں اپنے بھیا کے قتل کی چشم دید گواہ ہوں۔ اے اماں ام البنین، میرے بھیا نے بڑی شاندار جنگ کی، حملہ ایسا تھا کہ شام کی فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، بڑی شاندار جنگ کی میرے بھیا نے، مگر ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے بھیا نے نیام، میرے بھیا نے تلوار نیام میں رکھے، ہم نے ہونے لگے، کسی طرف سے پتھر آ رہا تھا، کسی طرف سے تیر آ رہا تھا، کوئی پانی برسا رہا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ زینب نے قیامت کا جملہ کہا، میرا بھیا پشت فرس سے زمین پر گیا، شمر خنجر لے کے بڑھا، میرے بھیا کے سینے پر سوار ہوا، داہنے ہاتھ میں تلوار تھی، پہلا خنجر کی پہلی ضرب چلی، میرے بھیا نے بابا کو بلایا، دوسری ضرب پر میرے بھیا نے حسین نے میرے بھیا حسن کو بلایا، تیسری ضرب پر اماں کو بلایا، یا اماں ہو، چوتھی ضرب پر بابا کو یاد کیا، لیکن اس کے بعد شمر نے 8 ضربیں میرے بھیا کے گلے پر اور چلائیں، مگر اب میرے بھیا حسین کی زبان پر کوئی اور نام نہیں تھا، ہر ضرب پر ایک نام تھا، عباس عباس عباس۔ روتے رہو عشرت روتے رہو، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ عزادارو، تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے گھر والوں کو نہ پہچانا، یہاں تک کہ نانا کے روزے پر زینب آئی، فریاد کی، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد اب جو زینب پہلی مرتبہ گھر میں آئی تو وہ زینب جس نے کربلا میں اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، کوفے میں اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، شام میں اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، سر آئے تھے، زینب نے امو محمد کا ماتم نہیں کیا، چہلم کے انوار سے لٹا ہوا قافلہ کربلا آیا، زینب نے ماتم نہیں کیا، مگر 2 سال کے بعد
وہ زینب جس نے اب تک اونوں کا محمد کا ماتم نہ کیا تھا، جب گھر آئیں گھر کا سناٹا دیکھا، اونوں محمد کی آرام گاہ خالی دیکھی، چھوٹے چھوٹے تکیے، چھوٹے چھوٹے بستار، تڑپ گئیں۔ ایک مرتبہ مدینے سے کربلا کا رخ کر کے زینب آواز دیتی ہے، اے بیٹا اونوں محمد، آ جاؤ بیٹا۔ یہ سنسان گھر ہے، ماں کیسے زندگی گزارے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جوان نہیں رویا کرتے، لوگ کہتے ہیں بچے نہیں رویا کرتے، ذرا مصطفیٰ آباد آ کے دیکھو جوان کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ یہ حسین کے غم کا معجزہ ہے، آؤ دیکھو بچے کیسے رو رہے ہیں۔ عزادارو، زینب ماتم کر رہی تھی اونوں محمد کا کہ اسی اسنا میں جناب زینب کے شوہر عبداللہ آ گئے۔ دیکھا ایک بی بی ہے جو میرے بیٹوں کا ماتم کر رہی ہے۔ اونوں محمد نے کہا تو کون بی بی ہے جو میرے گھر میں آ کے ماتم کر رہی ہے؟ اتنا سننا تھا، زینب اٹھی، شوہر کے قدموں پر سر رکھا، میرے وارث تم نے بھی مجھے نہ پہچانا؟ عزادارو، ام المنین نے خواہش کی زینب سے میرے حسین کی جنگ سناؤ۔ عبداللہ ابن جعفر نے بھی خواہش کی زینب حسین کی جنگ سناؤ۔ زینب نے حسین کی جنگ سنانا شروع کی۔ جنگ سناتے سناتے ایک مرتبہ زینب کے بازوؤں سے چادر سرک گئی۔ عبداللہ نے زینب کے بازوؤں پر رسی کا نشان دیکھا، تڑپ گئے، شہزادی یہ بازوؤں پہ رسی کا نشان کہا؟ بھائی کی شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی گئی، ہمیں دیار بدیار